صل على سيدنا ومولانا محمد. سب اپنی کرسیاں مضبوط کرنے میں ملک کو لڑا کر غارت کر رہے ہیں. یہ آپس میں لڑنے والے اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر آپس میں لڑنے والے جب ان کو تنہائی مل جاتی ہے تو ان میں سے کون بوائے فرینڈ کون گرل فرینڈ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ ثبوت ہے میرے پاس. یہ راجنیتی میں یہ ایک دوسرے کے خلاف اترنے والے جو ہیں نا، جب ان کو آپس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے یا ان کو کبھی تنہائیاں نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر میں جملہ دہرانا چاہتا ہوں، ان کا آپس میں ملنا کیا، محبت کرنا کیا، پپیاں دینا کیا، میرا تیرا بولنا کیا. قوم کا سودا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مولانا کانگریس کے بارے میں اتنا نہیں بولنا تھا. پھر تیرا خاندان کا پورا ڈیٹا پیش کر، اس کے بارے میں بولتوں. اللہ رسول اس کے بعد قوم، وہی قوم اللہ رسول کے خلاف آ جائے قوم کا لحاظ نہیں. پہلے اللہ رسول کے احکامات، اس کے بعد قوم. قوم سے اگر سودا ہوتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں ربنا اللہ. آ گئی بات، بیچ میں بہت ساری باتیں چھوٹی ہیں، دہراؤں گا انشاءاللہ تعالی، دہراؤں گا. عقل کے بارے میں بات آ گئی، دہراؤں گا میں. طلاق کے بارے میں بات آ گئی، دہراؤں گا میں. ایور گرین کے بارے میں بات آ گئی، دہراؤں گا میں. لیکن بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رسول اور اس کے بعد قوم، اس کے بعد ہی لیڈر، گیدڑ، توپ، سورما، اچھا برا، فلاں اور فلاں، سو اینڈ سو، سب کا نمبر 4واں 5واں 6واں تو ہو سکتا ہے. اللہ رسول اور قوم کا سودا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی حیثیت بچوں کے گندے حگیز سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. قوم کے ساتھ مذاق کسی صورت میں برداشت نہیں. کون بھی نہیں کھلا رہا ہے. نہ سی ایم دعویٰ کر سکتا ہے، نہ پی ایم دعویٰ کر سکتا ہے. اگر دعویٰ کرتے ہیں ہم مسال دو سے اڈلی وڑا چکن 65 کا سوال نہیں کریں گے. تمہیں مرو، ہر گھر کے اندر سلنڈر پہنچاؤ اگر تم کھلانے والے ہیں تو. تمہارے دسترخوان تو برابر چل رہے ہیں، سفر چل رہے ہیں. پریشان کون ہے؟ پبلک پریشان ہے. سب اپنے اپنے وہ کیا کہ وہ فون میں کیا آپ پیسو آرڈر کرے تو آ جاتا نا. ہاں زومیٹو میں بڑے بڑے لوگ ہیں، گھر میں گیس نہیں، آرام سے گھر کی عورت بولالتی نہیں ہے، آرڈر کرتے ہیں. اب انہوں کہاں پکا رہی کی، کدھر پکا رہی کی، بنگلور سے باہر جا کو لکڑیاں میں پکاتے رنگے وہ لگا. ہم لگا کہاں جانے ہوتا. عادت پڑ گئی نا گیس میں پکا کو. کیروسن نہیں ہے، پمپ کا اسٹو نہیں ہے، کرنٹ کا اسٹو 200 یونٹ فری ایک دن میں ختم ہو رہا ہے. شہروں میں کام کرنے والے اور فیملیاں رکھنے والے اب شہر چھوڑ کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. آ رہا نہیں آ رہا سوشل میڈیا میں؟ کوئی نہیں. میں پوری انسانیت سے کہنا چاہتا ہوں کوئی نہیں، کوئی نہیں. حکومت جو آفر دیتی ہے نا وہ ہمارے پیسوں کا آفر، ہمارے ٹیکس کا آفر، اپنے جیب کا آفر نہیں.
انہوں جتنا دیتے اس سے تقریباً 20-25 گنا ہمارے طرف سے وہ لوگ کھاتے ہیں. نہیں بولنا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں نہیں بولنا تھا، پھر کس کے بارے میں بولنا ہے؟ اگر پارٹی پورا جسم ہے تو روح مسلمان ہے، اور آج اسی کو آپ ہٹا کر رکھ رہے ہیں. آپ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ آپ کا تعلق آپ کی سیٹ سے ہے، میرا تعلق اللہ رسول کے بعد قوم سے ہے. تم نہ ڈر ہے، تم نہ کرسی سے لات مار کر نکال ڈالیں گے بول کر، ہم نہ ڈر نہیں، ہم نہ ڈر نہیں. اور میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں ایک مرتبہ ایک ایم ایل اے سے مقابلہ ہوا تھا. اس وقت ابا جان زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز سے کہا، رے تو اتر گیا تو پھر کرناٹک میں بیٹھنے کا سے دوسری اسمبلی نہیں رہے. میں یہ مسجد سے نکلیا تو بنگلور کے 1000 مسجدوں کا ممبر انتظار میں ہے رہے. ہمارے کرسیاں بہت ہی، ہمارے لیے مسلح بہت ہی. تمہیں اگر گاتے ہیں تو کھاتے ہیں ان کا، ان کے گودوں میں بانٹتے ہیں. ہمیں کھاتے بھی نہیں، گاتے بھی نہیں، ہمیں ہمارا کھاتے ہیں. کوئی پارٹی، کوئی ماں کا لال نہیں بول سکتا. ہم کھلاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگوں کی جھوٹی چاٹک بھی کو نہیں ہے. ہمیں سودا ہوا برابر بولیں گے. بولنے والے بولتے ہیں کانگریس کیا نہیں دی مسلمانوں کو. ارے دیوانے پاگل ہو، اسی لیے مجھے جلدی پی ایم بناؤ. میں جب پی ایم بنوں گا نا، جب تک انہیں 50-60 سال کا نہیں ہوتا اسے الیکشن میں کھڑنے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنے تب پٹا داؤں گا، کھڑا ڈالتے ہیں. پارٹی کی تائید میں بولنے والے تو اتنا گر کر بول رہے ہیں. مجھے معاف فرمائے میرے جملوں پر، مجھے معاف فرمائے. معاف آپ نہیں بھی کرے تو میرا کیا بھی فرق نہیں پڑتا. میں احتراماً معافی چاہتا ہوں. اتنا گرنا ان کا یہ بتا رہا ہے یہ خدا کو اتنے سجدے نہیں کرتے جو اپنے سیاسی آقاؤں کو سجدے کرتے ہیں. یہ خدا کو اتنے سجدے نہیں کرتے جتنے اپنے سیاسی آقاؤں کو سجدے کرتے ہیں. کانگریس نے کیا نہیں دیا مسلمانوں کو؟ 9 ایم ایل اے دیے. ارے دیوانے، کانگریس مسلمان کو 9 ایم ایل اے نہیں، مسلمانہ کانگریس کو 9 ایم ایل اے سی ایم کی کرسی تک دیے ہیں. انہیں ہم نہ کیا بھی دی نہیں رہا بابا. 70 پر 5 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیے ہی سو، ہمیں کیا بھی دیے نہیں. ہمارے حلقوں کو ٹیلر میجرمنٹ کو سامنے رکھ کر کپڑے اتنا نہیں کاٹا جتنا کہ کانگریس ہمارے حلقوں کو کاٹی ہے. کیا جانتے تمہیں؟ تم نہ اخبار تک پڑھنا نہیں آتا، تاریخ کیا معلوم تم کو؟ تم کو اخبار ڈیلی کا پڑھنا نہیں آتا، تاریخ کیا معلوم؟ ہندوستان کی 800 سال کی تاریخ کا صفحہ صفحہ ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہندوستان کی تاریخ کا ایگزام رکھ کر بی فارما ٹکٹ کا اعلان کر دیں گے، تمہیں گھر سے کیا باتھ روم سے باہر نہیں نکل سکتے تمہیں. ہمیں ہندوستان کی تاریخ کو اتنا جانتے ہیں. خون دینے والے ملکوں میں آج سیٹ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں. تمہارا پیٹ جلتا کہ نہیں جلتا؟ ہندوستان اور قوم سے محبت کرنے والوں کا تو آج تک پیٹ جلتا ہے. خون دیے، گردنیں دیے، خون و گردن عزت سب دینے والی قوم کو آج ایک اتنی کرسی نہیں دیتے بولے تو پھر بولتے کیا مولانا اتنا نہیں بولنا تھا. اتنا نہیں، یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا.
آپریشن نہیں، پوسٹ مارٹم کرنے پر آ جائے پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ کچھ تو اپنے قوم کا سوچو، اپنی طاقتیں منواؤ، اپنی ہمتیں منواؤ، اپنے مطالبوں کو سامنے رکھو، اپنے بڑوں کو وہاں تک پہنچانے کا احساس بار بار دلاتے رہو۔ کون ہے آج ہمارا؟ ضرورت نہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کا وسیلہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کا واسطہ کافی ہے۔ اور قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم کوتھمیر نہیں جو آئے تو بک جائے، تم پودینہ نہیں جو آئے تو بک جائے، تم محمد کے وہ غلام ہیں جن کا آج تک سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے تیسرا کوئی خریدار نہ بن سکا۔ آج تمہارے پیندوں کا، تمہارے موقف کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انو آئے تو بھی ہنس رہی تمہیں، انو آئے تو بھی ہنس رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے جملے کیا کہوں اکرم صاحب، میں جب قوم کی عزت مان مریادہ کی بات آ جاتی ہے، ہماری اپنی قربانیوں کی بات آ جاتی ہے، ہماری اپنی شہادتوں کی بات آ جاتی ہے، میرے لیے شہادت زندگی سے زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ اس قسم کا مزاج ہے نا، گھروں میں رہنے والی شرافت والی عورتوں کا نہیں، اس قسم کا مزاج ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا باعزت عورتوں کا مزاج نہیں، سوداگر عورتوں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں قوم سے، میری اپنی قوم کے ماں اور بہنوں سے، میری اپنی قوم کے رہبروں سے، ایک فوٹو میں بک رہے تم، ایک تصویر میں بک رہے، ایک بوسے میں بک رہے تم، ایک گلے کے ہاتھ پر بک رہے ہیں تم۔ تمہارا کوئی معیار نہیں ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے۔ تم ہندوستان کی روح ہو، تم ہندوستان کی جان ہو، تم کرسیوں کی پوزیشن ہو، تم کرسیوں کی طاقت ہو، تم ماضی ہو مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، تم ہندوستان کے تاریخ کا پاسٹ ہو، تم ہندوستان کے موجودہ دور کے پریزنٹ ہو، تم ہندوستان کے مستقبل ہو۔ جو بھی وہاں تک پہنچا تمہارا تھوک چاٹ کر پہنچا ہے، تمہیں منا کر پہنچا ہے، تمہارے سامنے جھوٹے حوالے دے کر پہنچا ہے، تمہارے سامنے جھوٹے آفر دے کر پہنچا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، میرے پاس تاریخ ہے، تاریخ میرے پاس ہے، آؤ بیٹھو، میں نہیں آؤں گا، میرے لیول کا اگر کوئی ہے، میں فخر نہیں کرتا، لاؤ قرآن پاک، میں تکبر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، میں سادے سیدھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں، ان کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے التکبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التکبر مع المتکبر عبادت، تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا لیول ہے۔ تاریخ جانتے ہو، ماضی جانتے ہو، حالات جانتے ہو تو آ کر بیٹھو۔ اس ملک کو مسلمانوں نے دیا کیا؟ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو دے رہے ہیں کیا؟ مجھے فرقہ پرست پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا، بلکہ ایک حیثیت سے میں دشمن کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، وہ اعلان کر کے چھرا کھوپنا چاہتا ہے، تم محبت میں پیٹوں میں چھپاتے ہو، جب حق بولنے کا وقت آ جاتا ہے تم تبصرہ کرتے ہو۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو اے کرناٹک کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، دنیا کی دوسری تمام قومیں، جماعتیں، ہو سکتا ہے تمہیں سلانے کا کام کرے، لیکن ہم سلاتے نہیں ہیں، ہم تم کو اٹھانے کا کام کریں گے۔ یہ ذمہ کسی کے اوپر نہیں، یہ ذمہ ہم علماء کرام کے اوپر ہے۔ تم کو سونے نہیں دیں گے، ہم تم کو نہ راتوں میں سونے دیں گے، نہ سیاسی ماحول میں سونے دیں گے،
تمہیں اٹھانا ہمارا کام ہے، تم کو اٹھنا پڑے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی کرسیوں پہ ہمارے ساتھ سودے ہوتے ہیں، اس درد کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے کہنے والا تھوکنے کے انداز تک کہنا چاہتا ہے، اسے جواب دینے کی کسی کے پاس ہمت نہیں ہے۔ تمہاری جگہ ہمیں ہوتے نا، چٹکی مار کر ایسے لوگوں کو بتا دے، چڑھانا بھی آتا ہے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب حسامی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے، تلنگانہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے وقت کے سی ایم کو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ تم کو چڑھانا جیسے اور بٹھانا جانتے ہیں، تم کو اتارنا بھی ہم جانتے ہیں۔ اپنے قول کے مطابق ایک الیکشن میں باقاعدہ اس پارٹی کو، جس پارٹی کو انہوں نے جواب دیا، اس جملے کے بعد اتار کر بھی بتایا۔ اور وہ دور تھا علماء میں اتفاق تھا، قوم علماء کی جات چاہتی تھی۔ آج کہاں ہے؟ نہ علماء میں اتفاق ہے، نہ قوم علماء کی مانتی ہے۔ علماء کرام کی مانو، علماء کرام کی مانو، قوم کا سودا مت کرو۔ قوم ہے، قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے اندر ایک موقف رکھو۔ دشمنوں کا جب جواب دینے کا وقت آ جاتا ہے، دشمن کی طاقت پر نظر مت کرو، خدا نے تم کو کئی طاقتیں عطا فرمایا ہے۔ مکھی کو ایسا مارے تو مر جاتی، لیکن وہی مکھیاں متفق ہوتے ہیں تو پتھر پھینکنے والا بھی جان بچانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک شہد کی مکھی کیا طاقت ہے اس کی، ایسا مارو ختم۔ لیکن وہی شہد کا چھتا نظر آتا ہے، پتھر پھینکتے ہیں تو پھر پوری مکھیاں متفق ہو کر آتی ہیں۔ پتھر پھینکنے والے 100 کلو کے انسان کو بھی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ کمزوروں کو کمزور مت سمجھو۔ سمجھ رہا تھا امریکہ ایران کو کیا، لیکن نکلا ایران کیا؟ ہاں، اس پر بھی تبصرے، ایران کا ساتھ کیسا دے رہی سو، ایران کون معلوم، ایسا انہیں تبصرہ کر رہا ہے کیا کہ قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کو ابھی بھی اس کے بالاں سے خطرے گر رہی۔ دیوانے پاگل، حضرت سجاد صاحب کئی کو گئے سو، واہ 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 واہ، کیا سجاد صاحب کو تنخواہ تو دے رہا ہے؟ ہاں، ان کا گھر کا چلہ تو سلگا رہا ہے؟ کیا ہے تیری حیثیت؟ تیری کہتا تم نہ نہیں بولو رے بابا، یہاں بھگنے بھی راستہ نہیں ہے مجھے۔ جن کو کئی کو جانا تھا حضرت کیا دیکھے تجھے کیا معلوم؟ تیری نظر تیرے گھر کے دریچے سے باہر نہیں جاتی، تیری نظر تیرے گھر کے دروازے سے باہر نہیں جاتی۔ اللہ نے حضرت کی نگاہوں میں وہ فراست عطا فرمائی ہے، قیامت تک کی حضرت کے پاس نظر ہے۔ سمجھ نہیں؟ یہاں جو جنگ ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، عقیدوں کی بنیاد پر نہیں، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پر، مذہب کی جب بات آ جائے گی ہم ایران کا کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن امریکہ و اسرائیل سمجھ رہا تھا کیا مسلمان، اور حضرت ہی کا بیان ہے، حضرت سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا بیان ہے، دنیا سے اختلاف ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا سے اختلاف ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نے خود حضرت کا وہ بیان سنا، مولانا میں یہاں کسی مرتبہ کہا بھی تھا، اب عیسائیوں سے بھی بہت زبردست اتفاق ہمارا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ دیکھ لیں گے، انہوں خود اتر کر کہیں گے کہ میں خود عیسیٰ ہوں، ان کے پاس جو معجزات ہیں وہ دکھائیں گے، وہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کے ذریعے سے میرے نبی پر ایمان لے کر آ جائیں گے، ہمارے ہو جائیں گے۔ مہدی کے ماننے کا مسئلہ ہمارا اور ایران کا ایک ہے۔ حضرت مہدی آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہہ دیں گے، ایران ہمارا ہو جائے گا، بیچ میں اٹکے گا اسرائیل۔ بیچ میں اٹکے گا کون؟ اسرائیل۔ کمزور سمجھ رہا تھا امریکہ، یہ کرال تو، وہ کرال تو، کیا کی کرال تو۔ شیخ سعدی نے کیا کہا حضرت، یاد آ رہا ہے شعر وہ؟ ہر
بیشا گما مبر کے خالیس، فارسی کا شعر یہ یاد آ رہا ہے قبلہ؟ ہر بیشا گما مبر کے خالیس، ہر جنگل کو تو خالی سمجھنے کو، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، شاید شیر سولے کو ہے۔ ہر بیشا گما مبر کے خالیس، ہر جنگل کو کون بھی نہیں ملک کو گھسنے کو، باسی خطبہ منانے، بہت سیرا باتاں بولنے کے واسطے آیا تھا، ربنا اللہ پر بات آ گئی تھا آپ کے سامنے۔ جنگلہ کو جانے کے سب ہمیں نہیں، وہ ان کا ہے، انہوں رندو، انہوں یہاں آئے تو ان کو قطرہ، ہمیں وہاں گئے تو حضرت جنگل کو جا سکتے ہیں کیا؟ جا، پراپرٹی کا بیمہ لکھ کو جا، ول بنا کو جا، دینا لینا لکھ کو جا، جنگل کیا ساس کا گھر رے؟ جنگل کو جا سکتے ہیں کیا پوچھ رہا ہے؟ ہر بیشا گما کے، ہر بیشا گما مبر کے خالیس، ہر جنگل کو خالی مت سمجھ، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، شاید کے پلنگ کہتے ہیں فارسی میں شیر چیتے کو، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، شاید کے شیر سویا ہوا ہوگا۔ ایران کو بھی کیا کی سمجھ لے کو تھا، 10 قانونوں کے سامنے ٹرمپ سجدہ کریا کہ نہیں کریا؟ کریا نہیں کریا؟ آخر حضرت حسین کی مزار کا اثر پڑنا تو ہے۔ کربلا کی مظلومیت اور جذبات آج بھی ایران میں زندہ ہیں۔ وہ ملک ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، یہ جملہ بہت دور تک جائے، وہ ملک کبھی ناکام نہیں ہوتا جس کی ملٹری ہی بارڈر کو نہیں، عوام بھی بارڈر کو آ جاتی ہے۔ وہ ملک کبھی ہارتا نہیں۔ ہمارا ملک 1947 کی پوزیشن تک کیسے پہنچا؟ پبلک کی وجہ سے۔ پوائنٹ صحیح فرمایا آپ نے۔ ہمارا ملک انگریزوں کے آ کر قبضہ کر لینے کے بعد ان کی مضبوط حکومت کے جھنڈے گاڑنے کے بعد کیا تھا ہمارے ملک کے ہندو مسلمانوں کے بیچ؟ حکومت تو ان کی تھی نا، ملٹری ان کی تھی نا، توپاں ان کے قبضے میں تھے، ہتھیارات ان کے پاس تھے، پھر انگریز چھوڑ کر بھاگا کیوں؟ اس لیے کہ ملٹری کا ملٹری سے مقابلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ملٹری کا قوم سے، پبلک سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ کیا کہ تو بھی ملٹری 0.1% وہ بھی نہیں رہتی، لیکن پورا ملک اگر آ جائے ہاتھوں میں شہادت کی تمنا لے کر، آیا نہیں آیا ایران؟ حضرت ایران کے بارے میں اتنا بولنا نہیں حضرت، ہمارے ملک میں پھر ہمارے ملک کے انکل بھی اسرائیل نہیں جانا تھا نا۔ چھوڑو صاحب، ہمیں ایران کے بارے میں بولتے نہیں، تمہیں اسرائیل کو جانا نہیں۔ کتنے سوشل میڈیا میں برابر فوٹوز آ رہے ہیں، اب اسرائیل دے رہا ہے تم نہ سلنڈر، تمہیں اماں کہتے انہوں بابا کہتے۔ اماں بابا کسے بولتے سو؟ بچوں کو بھوکا رکھنا نہیں، خود بھوکے رہ جانا۔ مدر آف ورلڈ کہتے انہوں، فادر آف ورلڈ کہتے انہوں۔ کیا انکل مثال دینا کہ تبھی سوچنا تمہیں۔ مدر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بچوں کو دودھ اور خون پلاتی۔ تمہیں دودھ بھی پلاؤ نو کو نہیں پلا سکتے، تمہیں خون بھی پلاؤ نو کو، تمہیں اچھے طرح ہو گیس دے دیں، ایک منتھلی 1 سلنڈر پلیز انکل۔ میں نہیں، مہیلائیں بول رہی ہے سو۔ کسی کو کمزور نہیں سمجھنا، بات بڑی گہرائی میں چلے گئی، یاد رکھو اپنے باتوں کو۔ لوگ کہتے ہیں قوم کا کبھی سودا نہیں ہونا، اور آپ بھی
ایک موقف پر رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ ایمان کے بعد، وحدہ لا شریک، اللہ کے اقرار کے بعد، محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد، اے مسلمانوں تمہاری طاقت اتحاد ہے، تمہاری طاقت اتفاق ہے۔ مسکراہٹوں پر نہ بکو، فوٹو کے شارٹ کلپوں پر مت بکو، اپنے اوپر ہونے والے اتیاچار کی آواز اٹھاؤ۔ اور اس ملک کو نقصان دشمنوں سے نہیں پہنچا جتنا ہمارے آپس کے اختلاف سے پہنچا ہے۔ دیکھیے کہاں ملے وہاں گھسنی، بنگال کو بھی گئے کہتے، کون؟ شیروانی۔ عقل نہیں، عقل نہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگر آئندہ بات آ جائے تو میں عرض کروں گا، دور اندیشی ہونی چاہیے۔ میرا جیتنا مشکل ہے تو میرا کھڑ کر اوٹ چھوڑنا قوم کا سودا کرنے کے برابر ہے۔ میرا جیتنا یقینی ہے تو پھر پارٹی کا میرے ساتھ نہ دینا پارٹی کا دھوکہ ہے۔ یہ سیاست، پولیٹکس، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ میرا اگر جیتنا ناممکن اور محال ہے، میں وہاں جا کر ہمارے اجتماع کو دودھ پھوڑے جیسا پھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر میرا جیتنا یقینی ہے تو پھر اس صورت میں پارٹی کا مجھے اس مقام تک نہ پہنچانا یہ پارٹی کی غداری ہوتی ہے۔ بات کہیں سے کہیں چلے گئی